حضرت نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی کا یہ حال تھا کہ آپ پیران چشت کی مقبول رسم سماع سے کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے۔ بعض کم نظر حضرات نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس روش کو بنیاد بنا کر مشائخ چشت پر شدید اعتراضات کیے ہیں، مگر ان کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ سماع کے سلسلے میں اتنا عرض ہے کہ چند صوفیاء کرام نے آئندہ خرابی کے پیش نظر سماع سے گریز اختیار کیا، اور کچھ درویشوں نے انتہائی احتیاط اور سخت قوانین کے ساتھ سماع سنا۔ حضرت نصیر الدین محمود بھی انہی بزرگوں میں سے تھے جو سماع کی مجلسوں سے دور دور رہتے تھے۔ ایک روز کسی صاحب سلسلہ دوست کے یہاں مجلس سماع منعقد ہوئی۔ حضرت نصیر الدین محمود بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ پھر جیسے ہی مزامیر کے ساتھ سماع شروع ہوا، آپ رحمت اللہ علیہ محفل سے اٹھ کر جانے لگے۔ اس پر آپ رحمت اللہ علیہ کے کچھ دوستوں نے بیٹھ جانے کا اصرار کیا، مگر حضرت نصیر الدین محمود یہ جواب دیتے ہوئے رخصت ہونے لگے، میں یہاں ہرگز نہیں ٹھہروں گا۔ تم لوگوں کا یہ عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ حضرت نصیر الدین محمود سماع سے رغبت رکھتے تھے، مگر آپ کی محفل میں سازوں کے استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ دوستوں نے بڑی حیرت کے ساتھ کہا، کیا بزرگوں کی رسم ترک کر دی ہے اور سماع سے منکر ہو گئے ہیں؟ حضرت نصیر الدین محمود چند لمحوں کے لیے خاموش کھڑے رہے، پھر فرمایا، یہ کوئی دلیل نہیں کہ اگر کوئی بزرگ بعض مکروہات میں گرفتار ہو جائیں تو آنے والی نسلیں بھی ان کی رسم کو زندہ رکھیں۔ مجھے تو کتاب و سنت سے دلیل چاہیے۔ یہ کہہ کر حضرت نصیر الدین محمود اس محفل سماع سے باہر تشریف لے آئے۔ یہ ایک بڑا واقعہ تھا جسے حضرت نظام الدین اولیاء کے بعض ہوش مند مریدوں نے نظر انداز کر دیا، مگر کچھ مرید جو حضرت نصیر الدین محمود کی روحانی عظمتوں سے حسد رکھتے تھے اس نازک موقع پر خاموش نہ رہ سکے، اور دوسرے دن ہی ایک شخص نے برسر مجلس حضرت محبوب الہی کے حضور صاف صاف عرض کر دیا، سیدی نصیر الدین نے بارگاہ چشتیہ سے فیض حاصل کیا اور اب وہ پیران چشت کی رسم سماع سے انکار کر رہے ہیں۔ مرید کو یقین تھا کہ نصیر الدین محمود کی اس روش کے بارے میں سن کر حضرت محبوب الہی برہم ہو جائیں گے، لیکن اس وقت تمام اہل خانقاہ حیران رہ گئے جب حضرت نظام الدین اولیاء نے کسی ناگواری کے بغیر ایک خاص تاثر کے ساتھ فرمایا، بے شک نصیر الدین محمود کا تقوی بہت بڑھا ہوا ہے۔ عام خیال یہی تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو خلافت کبریٰ سے سرفراز کریں گے، مگر یہ محض قیاس آرائی تھی۔ ذاتی محبت دیگر شے ہے اور امانت کی منتقلی امر دیگر۔ سلسلہ چشتیہ کی امانت اس کے حقیقی وارث ہی کو منتقل کی جا سکتی تھی، اور وہ حقیقی وارث حضرت سید نصیر الدین محمود کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ واضح رہے کہ ہر بزرگ کے کئی خلفاء بیک وقت تعلیم روحانی کے فروغ میں مشغول رہتے ہیں، مگر خلافت کبریٰ کا حقدار صرف ایک ہی مرید ہوتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ حضرت نظام الدین اولیاء کی تربیت خاص نے سید نصیر الدین محمود کے سینے میں معرفت کی جو آگ روشن کی تھی، اس آگ کے شعلوں کو کثرت ریاضت نے اتنی ہوا دی کہ آتش عشق میں دنیا پرستی کا جذبہ خاک ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ محبوب الہی کی وصال کے بعد آپ چراغ دہلی کے خطاب سے نوازے گئے۔ حضرت مخدوم سید جلال الدین جہانیاں جہاں گشت فرماتے ہیں، ایک روز مکہ معظمہ میں حضرت شیخ عبداللہ یافعی نے ہزاروں لوگوں کے درمیان با آواز بلند کہا، دہلی کے تمام شیخ رخصت ہوئے، اب صرف شیخ نصیر الدین محمود باقی رہ گئے ہیں جو دہلی کے چراغ ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اسی لقب سے مشہور ہوئے، یہاں تک کہ بیشتر عقیدت مندوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کا اسم گرامی سید نصیر الدین رحمت اللہ علیہ ہے۔ وہ بھارت کے ہندو ہوں یا مسلمان، تمام لوگ آپ کو چراغ دہلی کے نام سے جانتے ہیں۔ جدید ہندوستان میں آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اطراف کے سارے علاقے کو چراغ دہلی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تنگ نظر اور ظاہر پرست لوگ جو درویشی کی قبا پہنے ہوئے تھے حضرت نصیر الدین محمود کی ہر دل عزیزی سے حسد کرنے لگے۔ ایک بار حضرت چراغ دہلی کو ایک ایسے شعر پر وجد آ گیا جس میں خدا سے اس کے قہر و غضب کا شکوہ کیا گیا تھا۔ مولانا مغیث اپنے عہد کے مشہور شاعر تھے، انہوں نے ایک رسالہ تحریر کیا اور حضرت چراغ دہلی کی مجلسوں کی تفصیلات رقم کرتے ہوئے لکھا کہ نصیر الدین محمود کو ایک شعر پر ایسے وجد آیا جس میں خداوند تعالیٰ کے جور و ستم کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے۔ ایسے اشعار سننے والوں پر کفر لازم آتا ہے۔ غرض مولانا مغیث نے اسی قسم کے کچھ اور واقعات قلم بند کر کے وہ رسالہ مولانا معین الدین عمرانی کے پاس بھیج دیا۔ مولانا عمرانی حضرت نصیر الدین محمود کے عقیدت مند تھے اور آپ کے روحانی کمالات کو دل سے تسلیم کرتے تھے۔ مولانا عمرانی نے وہ رسالہ کسی شخص کے ذریعے حضرت چراغ دہلی کی خدمت میں ارسال کر دیا۔ حضرت نصیر الدین محمود نے اس رسالے کا مطالعہ کیا اور پھر مولانا عمرانی کو طلب فرما کر دستار خلافت عطا کی اور مولانا مغیث کی لکھی ہوئی کتاب واپس کر دی۔ دوسرے روز پھر مجلس سماع آراستہ تھی۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو اس رباعی پر وجد آ گیا جس کا ترجمہ یہ ہے: کل رات میں ایک آتش پرست کے ڈھول کی آواز پر بے باک ہو گیا اور اس قدر بلند ہوا کہ آسمانوں تک پہنچ گیا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک ساغر شراب کے بدلے میں نے 100 بار اپنی توجہ کے عمامے کو سر سے اتار کر زمین پر مار دیا۔ ان اشعار میں اتنا گداز تھا کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی بے قرار ہو گئے اور اسی اضطراب کے عالم میں آپ رحمت اللہ علیہ خانقاہ کی چھت پر تشریف لے گئے۔ پھر اپنے خادم خاص کے ذریعے مولانا مغیث کو بلا کر فرمایا: مولانا، اپنے رسالے میں ان اشعار کے متعلق بھی لکھیے اور ساری دنیا کو بتائیے کہ ان کے ساتھ کفر اور جہل پوشیدہ ہے۔ مولانا مغیث نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ حضرت سید نصیر الدین محمود کے ہیبت و جلال سے خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت چراغ دہلی نے اپنے خادم خاص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: مولانا کو خانقاہ کے باہر کر دو کہ پھر کبھی یہاں تشریف نہ لائیں۔ مولانا مغیث سر جھکائے چلے گئے اور 3-4 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مولانا مغیث ایک تندرست اور توانا انسان تھے اور خانقاہ شیخ میں حاضری دینے سے پہلے بظاہر انہیں کوئی مرض لاحق نہیں تھا۔ واضح رہے کہ حضرت شیخ نصیر الدین محمود سما سنتے تھے، مگر قاضی عبد المقتدر تھانے سری کے بقول آپ کی محفل میں کسی بھی قسم کے ساز کا گزر نہیں تھا۔ مزامیر کی آمیزش کے بغیر آپ کو عارفانہ کلام سے رغبت تھی۔ قاضی عبد المقتدر کہتے ہیں کہ ایک روز یہ شعر سن کر حضرت سید نصیر الدین محمود پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی: نظر درید ہا ناقص فساد ست وگرنہ یور ما از کس نہا نیست۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے: ناقص آنکھوں کی بینائی فساد برپا کر دیتی ہے، ورنہ میرا دوست تو کسی بھی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے تمام خلفاء اور مرید حضرت چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی پر فخر کیا کرتے تھے۔ سید العارفین کے مصنف حامد بن فضل اللہ جمالی ایک موقع پر تحریر کرتے ہیں کہ حضرت سید نصیر الدین محمود نے اپنے شیخ کی اتباع میں تمام عمر شادی نہیں کی اور آپ رحمت اللہ علیہ اپنے روحانی کمالات کے اعتبار سے حضرت نظام الدین اولیاء کی مانند تھے۔ ایک دن حضرت محبوب الہی نے اپنے دوسرے خلیفہ مولانا برہان الدین غریب کو ایک ٹوپی عنایت فرمائی۔ کچھ عرصے بعد مولانا کی غفلت سے وہ عطیہ شیخ سے کہیں گم ہو گیا۔ برہان الدین غریب اس واقعے سے بہت پریشان تھے۔ اتفاقاً مولانا کے مکان پر حضرت نصیر الدین محمود بھی تشریف لے گئے اور نماز عصر میں مشغول تھے۔ مولانا برہان الدین غریب جب چراغ دہلی کے کمرے میں پہنچے تو اس وقت آپ پر حالت استغراق طاری تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت نصیر الدین محمود نے اپنے بھائی کی اس افسردہ حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: مولانا، یہ آزردگی کیوں؟ آخر وہ کون سا غم ہے جس نے آپ کو شکستہ بنا دیا ہے؟ حضرت برہان الدین غریب نے ٹوپی کے کھو جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا: سید، میں اپنی کوتاہی پر روتا ہوں۔ اگر پیر و مرشد مجھ سے دریافت کریں گے کہ تو نے ہمارا عطیہ کہاں گم کر دیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں، وہ مجھ عاجز و ناکارہ کے لیے بڑا جانگداز وقت ہوگا۔ حضرت سید نصیر الدین محمود نے کچھ دیر تک غور کرنے کے بعد فرمایا: مولانا، آپ رنجیدہ نہ ہوں، حضرت شیخ آپ کو اس سے بہتر تبرک عطا کریں گے اور وہ گمشدہ ٹوپی بھی واپس مل جائے گی۔ مولانا برہان الدین غریب بہت خوش ہوئے اور اس لمحے کا انتظار کرنے لگے جب حضرت سید نصیر الدین محمود کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ عملی شکل اختیار کر لیں گے۔ پھر دوسرے دن ہی مولانا کی تمنا بر آئی۔ جیسے ہی برہان الدین غریب حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے پیر و مرشد کے چہرے پر کسی ناگواری کا عکس نہیں دیکھا۔ یہ بات مولانا کے لیے باعث اطمینان تھی۔
حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس درس جاری تھی، یہاں تک کہ جب یہ محفل عرفان اپنے اختتام کو پہنچی تو حضرت محبوب الہی نے اپنا وہ خاص مصلی مولانا برہان الدین غریب کو عطا فرمایا جس پر حضرت شیخ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مولانا سرشاری کے عالم میں اپنے گھر واپس آئے۔ حضرت سید نصیر الدین محمود کے الفاظ ایک زندہ حقیقت کی شکل اختیار کر چکے تھے، مگر اس وقت برہان الدین غریب کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب آپ نے نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھایا تو اس میں وہ گمشدہ ٹوپی بھی موجود تھی۔ اس واقعے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کے تمام مریدوں کو اندازہ ہو گیا کہ مستقبل قریب میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی ہی حضرت محبوب الہی کے وارث اول قرار پائیں گے۔